وہ گائے تھی اور اکیلا وہی تھا کہ جس کے پاس ایسی گائیں موجود تھی، تو اس کی قیمت کہاں سے کہاں پہنچ گئی. تو بہت ہائی پرائز کے اوپر وہ گائیں خریدی گئی اور اس طرح سے اس کا بھلا ہوا. یہ وضاحتیں ساری حدیث کے اندر موجود ہیں، تفسیر کی کتابوں میں جو احادیث آئی ہیں ان کے اندر یہ موجود ہے. تو اب ہو کیا رہا ہے؟ گائیں ذبح کرو، ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہو؟ کہا کہ نہیں، میں اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں. اچھا واضح کرو کیسی گائیں ہو؟ کہ پہلی صفت اس کی یہ ہے اوانون بین ذالک، نہ بوڑھی ہو نہ بن بیاہی، درمیان کا معاملہ ہو. فافعلوا ما تؤمرون، تم کرو جو تم کو حکم دیا گیا ہے. قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونھا، اب انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ جاؤ اور اپنے رب سے ہمارے لیے معلوم کرو کہ اس کا رنگ کیسا ہو، اس کا رنگ ہمیں بتاؤ. قال انہ یقول، انہوں نے کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہ خدا کہتا ہے انہا بقرۃ صفراء، کہ وہ گائے زرد رنگ کی ہو، یلو کلر کی، زرد رنگ کی ہو. فاقع لونھا تسر الناظرین، اس کا رنگ جو ہے بھڑکتا ہوا چوکھا رنگ ہو اور ایسا کہ جو دیکھنے والوں کو فرحناک کر دے، ان کو خوش کر دے، ان کو دیکھنے میں ایک سرور محسوس ہو، ایک خوشی محسوس ہو، اتنا اپیلنگ رنگ ہو، اتنا اٹریکٹیو رنگ ہو، زرد رنگ یلو کلر. چلو اب اگر یہ رنگ بھی ان کو بتا دیا، ابھی بھی وہ ذبح نہیں کرتے. اب تیسرا مسئلہ، قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، قوم والوں نے کہا، بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے ادع لنا ربک، اپنے رب سے ہمارے لیے پوچھو، ما ہی، واضح کرے، یبین لنا ما ہی، ان البقرہ تشابہ علینا، یہ گائے ہمارے لیے متشابہ ہو گئی ہے، ہمارے لیے واضح نہیں ہے. وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اور ہم انشاءاللہ ہدایت پا جائیں گے. یعنی وہ ابھی بھی شو یہی کر رہے ہیں کہ ہم ہدایت پانا چاہتے ہیں. اس کو میں عام طور پر کبھی کبھی درمیان میں نے سمجھانے کے لیے بعض مجتہدین اور مراجع کے فتاوی سے بھی اس کو تشبیہ دی ہے. جس کو ماننا ہوتا ہے، جس کو عمل کرنا ہوتا ہے، وہ مرجع کا انداز دیکھ کر سمجھ جاتا ہے کہ مرجع مجھ سے کیا چاہتا ہے. اور جس کو نہیں ماننا ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، اس طریقے سے پوچھوں اور اس طریقے سے پوچھوں، کسی طریقے سے میری مرضی کا مسئلہ مجھے حاصل ہو جائے. جیسے یہ ابھی آغا خان ایگزامینیشن بورڈ کے حوالے سے ہوا، وہ آغا سیستانی نے ناراضگی کا اظہار کر دیا کہ نہیں، اس طریقے سے نہیں، یوں کر کے پوچھو، کہ اس طریقے سے پوچھو، اس طریقے سے پوچھو، کوئی ایسا طریقہ ہو جائے کہ جس کے ذریعے سے ہمیں درمیان میں ایک راستہ مل جائے. تو آپ دیکھیں، مجھے اچھی طرح سے یاد ہے جس زمانے میں یہ مسئلہ ریز ہوا تھا، ایشو ہائی لائٹ ہوا تھا، اس موقع پر کہ مرجع کی طرف سے مرجع نے اپنی ناراضگی کا اظہار کر دیا، کہا کہ نہیں نہیں نہیں، وہ تحریر کے اندر آئے گا تب ہم مانیں گے. اچھا تحریر کے اندر آ گیا، کہا نہیں اب اس کے اندر یوں ہوگا تو ہم مانیں گے. اور جن کو ماننا تھا وہ پہلے مان چکے تھے، جن کو نہیں ماننا تھا وہ آج بھی نہیں مانتے. یہ کوئی نیا معاملہ نہیں ہے. یا اس بات کی طرف توجہ کیجیے گا، یہ جو مزاج ہے، یہ جو سائیکی ہے، نفسیات ہے، کہ جس کے اندر مائنڈ سیٹ یہ بن گیا ہو کہ ہم نے قبول نہیں کرنا ہے، تو وہ 10 دوسرے طریقوں سے اس چیز کو کمپلیکیٹڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہاں پر آپ دیکھیں بنی اسرائیل کا یہی مزاج ہے. میسج یہی ہے اس کے اندر کہ اپنے مزاج کو بنی اسرائیل کا مزاج انسان کو نہیں بنانا چاہیے. بہرحال ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی ان البقرہ تشابہ علینا، انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ واپس ایک اور بات پوچھ کر آؤ، کیسی یہ گائیں ہوں؟ یہ ہمارے لیے گائیں بڑی مشتبہ ہو گئی ہے، بڑی سسپیشیس معاملہ ہو گیا ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ گائیں کیسی ہو. وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اور اگر اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ ہم محتدون، ہم ہدایت پا جائیں گے، ہم سمجھ جائیں گے. قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ، اب آپ جملہ سنیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ خدا کہتا ہے إِنَّهَا بَقَرَةٌ، اب پورا سنو کہ وہ گائیں کیسی ہو. لَا ذَلُولٌ، وہ گائیں ایسی ہو کہ محنت کرنے والی نہ ہو، اسے کام نہ لیا جاتا ہو. تُثِيرُ الْأَرْضَ، نہ وہ زمین کے اوپر ہل جوتتی ہو، جس طرح ہل جوتنے کے لیے جو گائیں استعمال ہوتی ہے، کہ وہ ایسی بھی نہ ہو. ولا تسقل حرث، نہ ہی اس کو پانی دینے کے لیے استعمال کیا جاتا ہو، کہ وہ سقائی کے لیے، سقایت کے لیے، پانی ڈالنے کے لیے، پانی لے جانے کے لیے، کہ اس کے لیے بھی استعمال نہ کی جاتی ہو. مسلمتن، اور وہ ایسی ہو اس کی کھال کہ بالکل بے عیب، کوئی عیب اس کے اندر نہ ہو. لا شیۃ فیہا، اور اس کے اوپر کوئی داغ دھبا بھی نہیں ہونا چاہیے. لاؤ ایسی گائیں، تمہارا یہی انجام ہونا چاہیے، تمہارے لیے یہی سزا ہونی چاہیے، لاؤ ایسی گائیں لے کر آؤ. قالوا، اب انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا الان جئت بالحق، ہاں اب آپ نے حق کہا. یہ آپ جملہ دیکھ رہے ہیں، یعنی اس سے پہلے سب کچھ کیا تھا،
حضرت موسیٰ علیہ السلام سے گویا یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے پہلے آپ سب غلط بول رہے تھے، ہاں اب آپ نے صحیح بات کہی، الان جئت بالحق فذبحوها، اور اب انہوں نے ذبح کیا، وما کادوا یفعلون، خدا کہتا ہے وہ کرنے والے نہیں تھے، یہ بھی اس حد تک ہم نے ان کو بالکل دیوار تک پہنچایا تو ٹھیک ہے پھر انہوں نے کر دیا، وما کادوا یفعلون، ورنہ یہ کرنے والی قوم نہیں تھی۔ اب اس کا جو ریزن ہے وہ پروردگار عالم بیان کرتا ہے، وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا، یہ پوری ایکسرسائز کیوں کروائی؟ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا، تم نے ایک آدمی کا قتل کر دیا، ایک انسان کا قتل کر دیا، فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، اور پھر اس کے بعد تم لوگ آپس میں جھگڑنے لگے، کس نے قتل کیا، کون قاتل ہے، کس نے اس کو مارا، فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور خدا نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ مخرج نکالے ما کنتم تکتمون، جو تم چھپا رہے ہو اس کو وہ ظاہر کرے۔ اب یہ پروردگار عالم حتمی قیامت کے میدان میں ہے، جہاں ایک ایک قتل، کون قاتل تھا، کیوں قتل کیا، کیا حساب کتاب، وہ سب قیامت کے میدان میں تو ایک ایک کا ہو جائے گا، مگر دنیا میں سب کا تو نہیں ہو پاتا۔ کسی قتل کے بارے میں ارادہ پروردگار اگر یہ ہے کہ اس کے سارے پروز اینڈ کونس سامنے آ جائیں، ایک ایک ڈیٹیل سامنے آ جائے، یہ کچھ کیسز کے اندر واقعاً مصلحت پروردگار یہ ہوتی ہے، اور اس میں بھی کچھ کیسز کے اندر تو معجزانہ انداز سے پروردگار عالم قاتل کی نشاندہی کرتا ہے، یہ ان کیسز میں سے ہے، ورنہ آخری انصاف تو بہرحال وہ تو قیامت کے میدان میں ہونا ہے۔ واللہ مخرج ما کنتم تکتمون، یہاں اس کیس میں خدا نے فیصلہ کیا کہ ارادہ پروردگار یہ ہے کہ جو تم چھپا رہے ہو اسے ظاہر کیا جائے، کہ قاتل اس کیس کے اندر بالکل پکڑا جائے، سامنے آ جائے۔ اچھا، اب اس کے لیے پروردگار عالم وہی حضرت موسیٰ پر نازل ہو رہی ہے تو ڈائریکٹ خدا نام نہیں بیان کرتا کہ قاتل یہ ہے، بلکہ یہ پورا پروسیس اس کا مظاہرہ کیا جاتا ہے۔ گائے ذبح کرو، گائے ذبح ہو گئی، اب ذبح ہونے کے بعد کیا ہوگا سنی، فقلنا، ہم نے کہا، اضربوہ ببعضھا، یہ جو میت ہے اس کو گائے کے جسم کا ایک ٹکڑا اس کو مس کرو، اضربوہ یعنی مارو، مارو سے مراد اس کو لگاؤ، مس کرو۔ جب یہ مس ہوگا تو یہ مردہ جاگ جائے گا، یعنی بیدار ہو جائے گا، زندہ ہو جائے گا تھوڑی دیر کے لیے، اور اس نے پھر بتایا کہ مجھے فلاں نے قتل کیا، اور اس کے بعد پھر واپس اس دنیا سے چلا گیا۔ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى، خدا فرماتا ہے کہ ہم اسی طریقے سے مردوں کو زندہ کریں گے۔ ہم یہ بھی چاہتے تھے کہ اس کا ایک مظاہرہ ہو جائے کہ جو قیامت میں ہونے والا ہے تمہارے دل اس کے اوپر اور مضبوط ہو جائیں کہ ہاں خدا ایسا کر سکتا ہے۔ تو خدا نے کیا کیا، خدا نے ایک گائے کو قتل کروا کے، ذبح کروا کے اس کا ایک ٹکڑا اس میت کو لگایا، کہا کہ دیکھو ہم اس طرح سے بھی زندہ کر سکتے ہیں۔ وہ خدا جو براہ راست چاہتا تو کر سکتا تھا کہ وہ اس قاتل کا نام بیان کر دیتا، نہیں بیان کیا۔ یہ پورا سلسلہ جو پروردگار عالم نے رکھا یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ قدرت ہونے کے باوجود اگر خدا وسیلے کے ذریعے سے کسی کام کو انجام دینا چاہتا ہے تو ظاہر ہے کہ یہ پروردگار عالم کی مشیت پر مبتنی ہے۔ میں پھر آپ کو متوجہ کر رہا ہوں، غور کریں اس بات کے اوپر کہ اگر خدا چاہتا تو بظاہر براہ راست وحی کر کے یہ بتا سکتا تھا کہ فلاں اس کا قاتل ہے، خدا نے یہ نہیں کیا۔ خدا نے اس وسیلے کے ذریعے سے، اس کے اندر کیا ہو رہا ہے کہ گائے کو ذبح کیا جا رہا ہے، مصلحتیں بہت ساری ہیں جو میں نے عرض کیا کہ ان ذہنوں کے اندر جو مشرکانہ سوچ ہے اس کو بھی ذبح کیا جائے، ایک۔ نمبر دو، جو یہ چھپانا چاہ رہے ہیں اس کو ظاہر کیا جائے، ان کو اندازہ ہو کہ علم پروردگار میں سب کچھ ہے۔ نمبر تین، اس طرح سے زندہ کر کے ان کے دلوں کو عقیدہ قیامت کے حوالے سے اور زیادہ راسخ کیا جائے کہ دیکھو جس طرح خدا اس مردے کو زندہ کر رہا ہے اسی طرح خدا میدان قیامت میں سارے مردوں کو زندہ کر سکتا ہے۔ اب یہاں پر علامہ ذیشان حیدر جوادی اعلی اللہ مقامہ، انہوں نے انوار القرآن جو ان کا ترجمہ اور مختصر تشریح ہے اس کے حاشیے کے اندر انہوں نے یہ بات بہت جو ایک نقطہ ہو سکتا ہے انہوں نے بیان کیا ہے۔ انہوں نے کہا وہ خدا، یعنی اب سمجھ میں آتی ہے بات کہ وہ خدا جو اس گائے کے ٹکڑے کے مس کرنے سے مردے کو زندہ کرتا ہے، وہی خدا اگر فطرس کو
امام مظلوم امام حسین کے گہوارے سے مس کرنے پر بالوں پر عطا کر دے تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے مصلحت پروردگار وہاں یہ ہے یہاں یہ ہے، تو کوئی حیرانگی کی بات نہیں ہے کہ یہ کیوں ہو گیا، مصلحت پروردگاری ہے۔ مصلحت پروردگار یہ ہے کہ اپنی قدرت کا اظہار کسی وسیلے کے ذریعے سے کرے، اس میں کوئی اشکال نہیں، کوئی حرج نہیں۔ براہ راست وہ اپنی قدرت کا اظہار کرے کوئی حرج نہیں، وہ کسی وسیلے کے ذریعے سے اپنی قدرت کا اظہار کرے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ کذالک یحیی اللہ الموتى، اسی طرح خدا مردوں کو زندہ کرتا ہے، وَيُرِيكُمْ آیاتہ، اور اپنی آیتیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تم کو، لعلکم تعقلون، شاید تم عقل استعمال کرو، جو مصلحتیں ہیں ان کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، مگر اس کے بعد بھی تمہارے دل سخت ہو گئے، فہی کالحجارہ، تو یہ پتھروں کی طرح ہو گئے، او اشد قسوہ، بلکہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت۔ یہ ان کے دلوں کی سختی کو سمجھایا جا رہا ہے، بیان کیا جا رہا ہے۔ دلوں کا سخت ہونا کیا مطلب ہے؟ دلوں کا سخت ہونے کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیے، ایک ہے، میں نے کئی مرتبہ ان چیزوں کو گزارش کی ہے، لیکن پھر ایک مرتبہ سنیے اس لیے کہ آیت اس طرح کی آئی ہے۔ پروردگار فرما، ہم یہ جملہ عام طور پر استعمال ہوتا ہے، اس کا دل کتنا سخت ہے، اس کا دل کتنا سنگین ہے، سخت ہے۔ ہم کہتے ہیں اس کا دل نرم ہے، اس کا دل سخت ہے۔ یہ سختی اور نرمی کیا چیز ہوتی ہے؟ ظاہر دل سے یہاں پر مراد وہ دل تو نہیں ہے، انسان کا نفس، انسان کا باطن، انسان کی روح۔ ایک آدمی جس کے لیے شہید مرتضیٰ مطہری وہ لفظ استعمال کرتے ہیں کہ درد کا احساس، جو انسان کامل کے اندر انہوں نے لفظ استعمال کیا، یہ درد کا احساس۔ یہ درد کا احساس کسے ہوگا؟ یہ درد کا احساس اسے ہوگا جس کا دل نرم ہو۔ اگر اس کا دل سخت ہے تو اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یعنی آپ اگر مثال کے طور پر اس حدیث پر غور کریں، من اصبح، جو صبح کرے اس عالم میں کہ اسے دوسرے مسلمانوں کی کوئی خبر نہ ہو، کوئی اہتمام نہ ہو، فلیس بمسلم، وہ مسلمان نہیں ہے۔ تو یہ کیا مطلب ہے؟ یہ کب محسوس کرے گا دوسرے مسلمانوں کے درد کو، یا دوسرے مومنین کے درد کو، یا کسی اپنے رشتہ دار کے درد کو؟ آپ نوٹ کریں، ایسا ہوتا ہے۔ ایک انسان ہے، اس کے گھر میں، اس کے رشتہ داروں میں ایک پرابلم ہے، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ فلاں کے گھر میں میت ہو گئی، اچھا ٹھیک ہے، ہوا کرے۔ فلاں بیمار ہے، اس کو کینسر ہو گیا ہے، اس کے پاس علاج کے پیسے نہیں، اچھا ٹھیک ہے، خدا بہتر کرے گا، وہ آگے بڑھ جاتا ہے۔ دوسرا شخص ہے، وہ اگر محسوس کرتا ہے کہ میرے پاس کچھ ہے کہ میں اس کی مدد کر سکوں، ایک تو یہ بیچارہ ہے ہی نہیں کچھ، لیکن وہ نہیں، اگر محسوس کرتا ہے کہ میں اس کی کچھ مدد کر سکتا ہوں تو وہ آگے بڑھتا ہے، دوڑتا ہے، پوچھتا ہے بھائی میں کچھ کر سکتا ہوں، وہ آگے بڑھتا ہے، اس کو ہاسپٹل لے جاتا ہے، وہ آگے بڑھتا ہے، کچھ کمک کرتا ہے، مدد کرتا ہے۔ یہ دو فرق کیوں ہے؟ یہ بیہیویئر کے اندر فرق کیوں آ جاتا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے، ایک کا دل نرم ہے، دوسرے کا دل سخت ہے۔ جب دل سخت ہوگا تو وہ اثر قبول نہیں کرے گا، اور دل اگر نرم ہے تو وہ اثر کو قبول کرے گا، جس کے نتیجے میں پھر کوئی ری ایکشن آئے گا۔ زمین ہے، ایک ایسی زمین ہے کہ جو زرخیز ہے، دوسری زمین سخت ہے۔ جو زرخیز زمین ہے اس کے اندر آپ کچھ اگانا چاہیں اگ جائے گا، اس لیے کہ بیج اگر اس کے اندر ڈالیں، اس کے اندر کھاد ڈالیں، پانی ڈالیں، سورج کی روشنی اگر اس کے پاس ہے وہ اثر قبول کرے گی۔ اور دوسری زمین ہے وہ سخت ہے، شور ہے، اب اگر آپ اس کے اوپر کچھ ڈال بھی رہے ہیں تو وہ بیج ضائع ہو جائے گا، لیکن وہ زمین اسے قبول نہیں کرے گی۔ اسی طرح سے یہ دل کی زمین کا معاملہ ہوتا ہے۔ جو انسان کی روح جس طرح کی ہے، اگر اس نے ترقی کی ہے تو وہ اس درد کو محسوس کرے گی۔ اچھا، اب یہ سارے معاملات تو اخلاقی اور معاشرتی ہیں، انبیاء کی دعوت کو قبول کرنے کا تعلق بھی اس کے ساتھ ہے۔ اللہ نے ایک نبی بھیجا ہے، اللہ نے ایک رسول بھیجا ہے، اللہ نے قرآن نازل کیا، ٹھیک ہے، بھیجا ہے، بھیجا ہوگا، مجھے کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ وہ ایٹیچیوڈ ہے کہ اس کا مطلب یہ کہ دل سخت ہے، اسے فرق نہیں پڑتا۔ یہ جو بنی اسرائیل والے آگے بڑھ کر یقتلون النبیین بغیر حق، جو ہم نے کل ڈسکس کیا کہ انبیاء کو ناحق قتل کر دیتے ہیں، جانتے ہوئے کہ یہ خدا کا نمائندہ ہے، قتل کر دیتے ہیں، یعنی ان کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کیوں فرق نہیں پڑتا؟ ان کے دل سخت ہیں۔ پروردگار عالم یہ اتنی نشانیاں، اتنے معجزات جو دکھا رہا ہے، تو ایک مقصد یہ ہے کہ یہ لوگ ہلیں،
انہیں جھنجھوڑا جائے، انہیں ہلایا جائے، ان کے دلوں کے اندر ایک نرمی پیدا ہو، یہ اس حق کو قبول کرنے کے لیے آمادہ ہوں۔ وہ کوہ طور ان کے اوپر بلند کر دیا تو کیوں بلند کر دیا؟ کہ انہیں اندازہ ہو کہ مذاق نہیں ہو رہا ان کے ساتھ، رسول ان کے درمیان موجود ہے، ان کے دل نرم ہو، ان کے سامنے دکھایا جا رہا ہے کہ وہ گائے کا ٹکڑا اس سے لگائے، اس کو زندہ کر دیا، خدا کی قدرت ہے کہ ان کے دل نرم ہو، مگر نہیں۔ پروردگار عالم تبصرہ کرتا ہے، ارشاد فرماتا ہے ثم قست قلوبکم، پھر تمہارے دل سخت ہو گئے، من بعد ذالک، اس کے بعد بھی، فہی کالحجارہ، اور پتھر کی طرح سخت ہو گئے، او اشد قسوہ، بلکہ پتھر سے بھی زیادہ سخت، پتھر جتنا سخت ہوتا ہے اس سے بھی زیادہ سخت، او اشد قسوہ، وان من الحجارہ، اب خدا فرماتا ہے کہ پتھروں میں سے تو ایسے بھی پتھر ہوتے ہیں، لما یتفجر منہ الانہار، کہ جس کے اندر سے نہریں جاری ہو جاتی ہیں۔ اب یہ چیز بھی یہ لوگ دیکھ چکے تھے، وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، وہ وقت یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا، یہ کل ہم ڈسکس کر چکے ہیں، جس کے بعد پروردگار نے کہا کہ اے موسیٰ اپنے عصا کو مارو اس پتھر کے اوپر، فانفجرت منہ اثنتا عشرۃ عینہ، جس کے بعد 12 چشمے اس میں سے جاری ہو گئے، تو پتھر میں سے جاری ہو رہا ہے۔ کب پتھر سخت ہے، لیکن پتھروں کے اندر بھی کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں سے نہریں جاری ہو جاتی ہیں۔ لما يتفجر منه الانہار وان منها لما يشقق فيخرج منه الماء، پروردگار فرماتا ہے اور بعض ان میں ایسے بھی ہوتے ہیں جو پھٹ جاتے ہیں تو ان میں سے پانی نکلتا ہے، چشمے جو ان میں سے ظاہر ہوتے ہیں۔ وان منها، اور ان میں سے ایسے بھی ہوتے ہیں لما یہبط من خشیت اللہ، جو اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں، ان کے اوپر بھی یہ تاثیر ظاہر ہوتی ہے۔ کوہ طور کو انہوں نے خود سرما ہوتے ہوئے دیکھا ہے، تجلی اس کے اوپر ظاہر ہوئی تو اس نے اثر قبول کیا ہے۔ جب اس جگہ پر کہ جہاں وہ خدا کے دیدار کو بذوق خود پہنچے تھے اور تجلی ہوئی ہے تو کوہ طور اس نے اثر قبول کیا، وہ پتھر ہے۔ لما یہبط من خشیت اللہ وما اللہ بغافل عما تعملون، اور یقیناً اللہ غافل نہیں ہے جو یہ اعمال انجام دے رہے ہیں، اللہ اس سے غفلت نہیں کرتا۔ اب پروردگار عالم مسلمانوں کو مخاطب کرتا ہے، ایک درمیان میں تھوڑا سا ایک پوز، افتطمعون، کیا تمہیں اس بات کی امید ہے، تم اس بات کی توقع کرتے ہو، ان یؤمنوا لکم، کہ یہ لوگ تم پر ایمان لے آئیں گے، یہ سارے یہودی یہ تم پر ایمان لے آئیں گے؟ کچھ تو ٹھیک ہے، لیسوا سواء، کہ سارے ایک برابر تو نہیں ہیں۔ یہاں پر جو کہا جا رہا ہے کہ تم یہ سمجھتے ہو، یعنی ہم جو اتنی آیتیں نازل کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ ماضی میں یہ سب کچھ ہو چکا ہے، تم امید کرتے ہو ان یؤمنوا لکم، تو کیا یہ ایسا ہوگا کہ یہ سارے کے سارے ایمان لے آئیں گے؟ ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منہم، جبکہ ان میں سے ایک گروہ تو وہ ہے کہ یسمعون کلام اللہ، کہ اللہ کے کلام کو سنتے ہیں، ثم یحرفون، اور اس کے بعد اس کو بدل دیتے ہیں، اللہ سے سنے ہوئے کلام کو بدل دیتے ہیں۔ اس کی بھی ایک مثال گزر چکی ہے، کل ہی کے درس کے اندر یہ بات آئی تھی، ہتا اور ہنتا، کہ ان سے کہا کہ ادخلوا هذه القرية، اس بستی میں داخل ہو سجدہ کرتے ہوئے اور کہو ہتا، ہتا کا مطلب ہماری مغفرت کر، انہوں نے کیا کیا؟ بدل دیا، غیر الذی قیل لهم، جو ان سے کہا گیا تھا اس کو بدل دیا، ہتا کی جگہ ہنتا ہنتا ہنتا، ہتا کا مطلب ہماری مغفرت کر، ہنتا کا مطلب گندم، کھانا دے کھانا دے کھانا دے، بدل دیا، مذاق کر رہے ہیں، مستیاں کر رہے ہیں اس کے اندر ہی۔ اور ویسے بھی یہود نے تو پوری توریت کے اندر تحریف کر ڈالی۔ پروردگار فرماتا ہے کہ تم امید کرتے ہو ان یؤمنوا لکم، وہ سارے کے سارے اتنے شریف ہیں کہ تم پر ایمان لے آئیں گے۔ وقد کان فریق منہم، ان میں ایک فریق، ایک گروہ تو وہ ہے کہ یسمعون کلام اللہ، کہ اللہ کے کلام کو سنتے ہیں، ثم یحرفون، اور اس کے بعد اس میں تحریف کر دیتے ہیں، اس کو ٹیمپر کرتے ہیں، اس کے اندر تبدیلی کر دیتے ہیں، من بعد ما عقلوہ، بعد اس کے کہ وہ سمجھتے بھی ہیں، وہم یعلمون، اور وہ جانتے بھی ہیں۔ غلط فہمی کی بنیاد پر نہیں ہو رہا ہے، مس انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے نہیں ہو رہا ہے، جان بوجھ کر وہ اس کام کو انجام دیتے ہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور جب مومنوں سے ملتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم بھی ایمان لائے۔ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، اور جب اپنی پرائیویٹ نشستوں میں پہنچتے ہیں
اپنے پرسنل جو دوست ہیں ان سے ملاقات کرتے ہیں، تو قالوا، تو وہ کہتے ہیں اتحدثونہم، کیا تم ان کو وہ باتیں بتاتے ہو بما فتح اللہ علیکم، کہ جس کی وجہ سے اللہ انہیں فتح دے دے گا؟ یعنی اگر تم یہ بتاؤ کہ ہاں اس رسول کی یہ صفتیں ہیں جو توریت کے اندر موجود ہیں، تو تمہارے خلاف احتجاج کریں گے، وہ تو تمہارے خلاف دلیل پیش کریں گے کہ دیکھو تمہاری اپنی کتاب میں تو لکھا ہوا، تم خود بھی بول رہے ہو۔ تو ظاہر ہے کہ اس کا نتیجہ تو یہ نکلے گا کہ دے ول بی وکٹوریس، وہ تو جیت جائیں گے، تمہارے مقابلے میں دلیل تو ان کی مضبوط ہو جائے گی، تو تم ایسا کرتے ہو لیحاجوکم بہ عند ربکم، تاکہ وہ اس کے ذریعے سے رب کے بارگاہ میں، اپنے رب کی بارگاہ میں، تمہارے رب کی بارگاہ میں احتجاج کریں، اپنی دلیل کو پیش کریں۔ افلا تعقلون، کیا تمہیں عقل نہیں ہے کہ تم خود گویا اپنے پیر پر کلاڑی مار رہے ہو؟ اولا یعلمون، خدا فرماتا ہے کہ ان کو نہیں معلوم ہے ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، کہ اللہ خوب جانتا ہے اچھی طرح سے جو یہ چھپاتے ہیں اور جو یہ اعلان کرتے ہیں۔ یعنی یہ کوئی واقعی مذاق ہو رہا ہے؟ خدا کوئی حقیقت نہیں ہے؟ اگر خدا حقیقت ہے تو تمہارے چھپانے سے کیا فرق پڑے گا؟ خدا کو تو بہرحال معلوم ہے، وہ اگر پردہ بھی ڈال دیں توریت کے اندر کہ نہیں یہ چیز نہیں ہے، اس طریقے سے نہیں ہے، تو خدا کو تو معلوم ہے، خدا نے تو نازل کیا ہے۔ تم اگر چھپاؤ گے تو خدا اگر اس کو آشکار کرنا چاہے تو کون روک سکتا ہے پروردگار عالم کو؟ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور ان میں کچھ وہ بھی ہیں کہ جو کتاب سے صرف اتنا جانتے ہیں کہ جتنا ان کی آرزو اور تمنا سے تعلق رکھتا ہے۔ مثلا اب یہ تھوڑی سی اپروچ ہمارے یہاں بھی ہے کہ اگر آپ غور کریں کہ بھائی وہ سورہ بتا دیں، ایک وظیفہ بتا دیں کہ اس کو پڑھیں تو بس ہمارا مسئلہ حل ہو جائے، اس کے آگے اس کے اندر ہدایت کیا ہے کہ وہ ہمارا کام، اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کہ یہودیوں کے اندر بھی یہ مزاج تھا۔ قرآن اس کا انکار نہیں کر رہا کہ مثلا یہ ساری چیزوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے، الحمد کا سورہ پڑھنا اس کا فائدہ ہے، قل هو اللہ احد کا سورہ پڑھنا اس کا ایک فائدہ ہے، باطنی فائدہ، شفا کے اعتبار سے فائدہ ہے، کوئی شک نہیں ہے۔ مگر صرف اتنا ہی تو نہ کہ مولانا صاحب یہ ہمیں بتائیے کہ اس کے اندر وظیفہ کون سا ہے، کون سا ایسا سورہ ہے کہ جس کو پڑھیں تو رزق میں اضافہ ہو جائے، کون سا ایسا سورہ ہے جس کو پڑھیں تو بیٹی کی شادی ہو جائے، کون سا ایسا سورہ ہے کہ جس کو پڑھیں تو اولاد ہو جائے، کون سا ایسا سورہ ہے کہ جس کو پڑھیں تو روزگار لگ جائے، بس اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، مجھے غلط مت سمجھیے گا، میں نہیں کہہ رہا کہ یہ ساری چیزیں امپورٹنٹ نہیں، بہت امپورٹنٹ ہے۔ ذکر پروردگار میں قرآن کی آیتوں کے اندر باطنی تاثیر ہے جو انسان کی صحت پر بھی، انسان کے روزگار پر بھی، انسان کی اولاد پر بھی، انسان کے معاشی مسائل، معاشرتی مسائل، اس کو حل کرنے میں ممد، معاون، مفید ہے۔ مگر صرف اتنا نہ ہو، صرف اتنا نہ ہو، یہیں پر آ کر فل اسٹاپ نہ لگ جائے کہ اس کے آگے بس اور کچھ نہیں۔ اصل جو مقصد ہے کتاب کا وہ ہدایت ہے کہ انسان اپنی زندگی کی اپروچ میں تبدیلی لے کر آئے، اپنی زندگی کے اندر ایک انقلاب برپا کرے۔ وہ روحانی انقلاب کب آ سکتا ہے کہ جب اس کو ایز اے بک آف گائیڈنس لیا جائے۔ پروردگار عالم ان کی بھی مذمت کرتا ہے، فرماتا ہے وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ، ان کے اندر کچھ ایسے ان پڑھ بھی ہیں کہ لا يعلمون الکتاب الا امانیہ، کہ وہ سوائے اپنی خام خیالیوں کے اور اپنی تمناؤں اور آرزوؤں، باطل آرزوؤں کے، اور کتاب سے کوئی اور فائدہ حاصل نہیں کرنا چاہتے۔ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، وہ بس اپنی خام خیالیوں کے اندر، اپنی اٹکل کے اندر، اپنے تکوں کے اندر وہ لگے ہوئے ہیں۔ آج کی حد تک یہیں پر ہم اپنی بات کو روکتے ہیں۔ یہ آیت نمبر 78 ہے، آیت نمبر 78، یہاں تک الحمدللہ ہم پہنچے۔ اب اگلے نشست میں جو اگلے ہفتے ہوگی جمعے کے دن مغرب اور عشاء کی نماز کے فوراً بعد، تو یہیں پر یہ درس آگے بڑھے گا جمعے اور ہفتے کے دن، جب تک انشاءاللہ ہم کراچی میں، اور اگر توفیق پروردگار رہی تو یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ پروردگار اعلیٰ سے دعا کرتے ہیں مالک تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمارے اس قلیل توسل کو قبول فرما، قرآن مجید میں غور و فکر کی توفیق عطا فرما، مالک قرآن مجید کو آل محمد کی تعلیمات کی روشنی میں سمجھنے کی توفیق عطا فرما، جو سمجھیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرما، اور اے پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہم سب کو غیبت کے زمانے میں اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے کی توفیق عطا فرما، جو بیمار ہیں انہیں صحت عطا فرما، جو بے اولاد ہیں اولاد صالح عطا فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں رزق حلال عطا فرما، تمام علماء کرام، مراج اعظام، مقام معظم رہبری انقلاب اسلامی کی حفاظت فرما، اس انقلاب کو زمانے کے امام کے انقلاب سے متصل فرما، وطن عزیز پاکستان کو استحکام عطا فرما۔
وطن عزیز کو ہر قسم کی داخلی خارجی پریشانیوں سے محفوظ فرما، سیلاب زدگان کی مدد فرما، سیلاب زدگان کی مدد کے لیے ہمیں اپنا حصہ ڈالنے کی توفیق عطا فرما، جو تنظیمیں اس حوالے سے کام کر رہی ہیں، جو احباب خدمت کر رہے ہیں، ان کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ مالک تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ سورہ فاتحہ کے التماس تمام ارواح مومنین و مومنات اور خصوصیت کے ساتھ حالیہ واقعات کے شہداء کے ایصال ثواب کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات، تابع بیننا وبینهم بالخیرات انک مجیب الدعوات انک علی کل شیء قدیر برحمتک یا ارحم الراحمین۔